السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جاتی ہے. یہاں اس ضمن میں ایک بات کہنا چاہتا تھا, اس کا موقع نہیں رہا, لیکن بہت اہم ہے. آج سرسری کہہ کے بعد میں تفصیلی بات کروں گا انشاءاللہ. کہ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ نوجوان یہ سوشل میڈیا پہ جو لگا ہوا رہتا ہے, کہیں بھی جائیں, یہ میرا اپنا مشاہدہ تجربہ ہے, دوسروں کا بھی ہوگا, ہمارے شہر میں باہر جائیں تو لوگ مختلف شخصیات کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. ابھی میں کرناٹک گیا, وہاں ابو ختیجہ لنڈن کا ہے, وہ انگریزی میں تقریر کرتا ہے, ہاں وہ بھی برادر ہے, اور وہ بولتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم دین ہے ہی نہیں, اور اس کے ماننے والے ہمارے یہاں ہیں ساؤتھ میں, وہ انگریزی جانتے ہیں, ہمارے انگریزی نہیں جانتے. اگر جانتے تو ہمارے یہاں بھی نوجوان اس سے متاثر ضرور ہو جاتے. ہر چیخنے والے کے پیچھے چلتے نا, تو اس لیے بچے ہیں کہ اس کی زبان ہمارے نوجوان جانتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں. کیرلا والے جانتے ہیں, وہاں متاثر ہیں, کیرلا اور اس علاقے کے کچھ لوگ. ہندوستان میں کوئی عالم ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے, اب فلاں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں سوال کر رہا ہے, کوئی فیض سید صاحب, کوئی فلاں صاحب, کوئی فلاں صاحب. یہ کیا ہے؟ اور ہمارا نوجوان ان کی ایک بات, ایک اسپیچ, ایک کلپ سنتا ہے, اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کسی شیخ شاید صالح الفوزان کا کسی کتاب میں ذکر پڑھا, انہوں نے بھی یہ بات بیان کی کہ ہم لوگ کہیں بھی جاتے ہیں, دروس یا دوسرے معاملات ہوتے ہیں, تو ہم سے نئی نسل کے لوگ جو سوالات کرتے ہیں دینی, اس میں زیادہ تر مختلف شخصیات اور مناہج کے بارے میں پوچھتے ہیں. شخصیات کے, وہ فلاں کیسا, فلاں کیسا. میں حیران ہوں, کیا یہ دین ہے؟ آپ اپنا وقت ان سب چیزوں میں کیوں لگا رہے ہیں؟ ہاں, اور یہ فلاں اور فلاں اور فلاں, ان کو آپ نے مشہور کیا. مجھے بتائیے کہ جتنا ڈاکٹر ذاکر نائک, ابو ختیجہ, فلاں بردر کو آپ سنتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, کلپ فارورڈ کرتے ہیں, اس پر جواب دیتے ہیں, اتنا کسی عالم کے معاملات کو کرتے ہیں کیا؟ جو واقعی عالم ہے, جس کے بیان میں دین ہے, علم ہے, منہج ہے, کیا آپ اس کو کرتے ہیں؟ آپ خود جاہل ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سی چیز بڑھانا چاہیے, کون سی نہیں, اور اس میں لگے ہوئے ہیں, اور علماء کو بتانے جاتے ہیں. اس کا جواب دیجئے. اس میں اقوال میں ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بدعتیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے, ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے تھے. محاسبی کا رد کیا. ایک شخص آیا, ان کے ایک تعلق والے شاگرد نے لایا, کہا کہ یہ فلاں فلاں بزرگ ہیں, یہ اس آدمی کی مجلس میں جاتے ہیں محاسبی کی, آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل غصے سے سرخ ہو گئے, کہا اس کی مجلس میں فلاں فلاں اچھے آدمی گئے, گمراہ ہو گئے, نہیں جانا چاہیے. یہ شخص وہ کر ہی نہیں سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اور جو خبر رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کچھ اچھی باتیں بھی, دیکھیے یہ ہمارے یہاں یہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ اچھی باتیں بھی تو بیان کرتے ہیں. تو امام احمد نے کہا کہ کون سے لوگ ہیں جو بری بات بیان کرتے تھے؟ یہ فلاں اور فلاں, نام لیا بدعتیوں کا. لیکن اس سے بچا جائے جو عقیدہ خراب کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی باطل ایسا نہیں ہے جو جس کے پاس کچھ اچھی باتیں نہ ہو. کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ہوگی نا سب کے یہاں. اللہ کے رسول نے ذوالخویسرہ کا نام لے کے رد کیا, اس لیے خارجیت کا وہ ذکر ہے. تو اس بنیاد پر جو ایسا باطل یا بدعت والا معاملہ ہوگا جہاں رد کرنے کی ضرورت پڑے تو نام لے کر رد کریں گے. اس پر ہمارے سلف قائم تھے, کوئی مداہنت اختیار نہیں کی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اصول ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی صحیح منہج پہ ہے, یہ غلط منہج پہ ہے. اب جو غلط منہج کا ہے نا, اس کو چھوڑ دیجئے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے سامنے, میں نام بھول رہا ہوں, ایک شخصیت کا ذکر ہوا, تو انہوں نے کہا اس کا نام مت لو, اور پھر اس کا ذکر ہی نہیں کیا, اور وہ جو ہے گمشدہ ہو گیا, اس کا نام مٹ گیا. اسی میں کتاب میں اس میں موجود ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب اس کی موت ہوئی تو 3 یا 4 لوگ اس کے جنازے میں تھے. آپ مشہور کرتے ہیں, آپ مشہور کر کے کیا نقصان پہنچاتے ہو پتہ ہے؟ یہ جو نوجوان یہ اتنی بحث کرتے ہیں, یہ علماء کو پیچھے ڈالتے ہیں. عام آدمی اور جاہل آدمی کے سامنے لگتا ہے کہ یہی بردر جو ہے اسلام کے نمائندے ہیں, ان سے فتویٰ پوچھا جائے. ہاں, ابھی مجھ سے ایک شخص ناسک میں ملا تھا, ہاں, وہ کہنے لگا فلاں فلاں جگہ ناسک میں گیا, ان کے پیچھے نماز نہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں, یہ بحث ہوئی. تو بولے میں نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھا جائے. میں نے دیکھا کہ ان کو کس کے پیچھے نماز پڑھنا, کس مسجد میں پڑھنا, کس مسجد میں نہیں پڑھنا, یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک عام آدمی یہ کہہ رہا ہے, ڈرائیور ہے وہ, اس کو جب دین کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف رجوع کر رہا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک مفتی ہیں, صحیح منہج والے ہیں, عالم دین ہیں, فتویٰ دینے کے اہل ہیں. صحابہ کرام, ہاں, بعض تابعین کہتے ہیں کہ صحابہ میں ایسے 120 لوگوں کو ملا. میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں 120 صحابہ سے ملا کہ جب ان سے سوال کیا جاتا تو دوسرے کے پاس بھیجتے. 120 صحابہ, اور یہ عام ڈگر تھی. میں نے بہت سارے موقعوں پر کچھ اقوال بیان کیے, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, کہ یہ معاملہ تھا.
ہاں یہاں چھوٹوں کو بڑا بنانا, غیر علماء کو عالم بنانا, غیر علماء اپنے آپ کو علماء کے مقام پر پیش کر رہے ہیں, اس کی کیا کیا خرابیاں ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے, اور ہم لوگ اس کو فارورڈ کر کے اس پہ بحث کر کے ان کو زندہ کرتے ہیں, علماء کو غائب کرتے ہیں. علماء کی آپ اتنی بحث کیجئے, ان کی فارورڈ کیجئے, ان کو عالم بنا کر پبلک میں پیش کیجئے کہ ایک ڈرائیور کو جب دین پوچھنا ہو تو وہ عالم سے پوچھے, یوٹیوب پر جا کے بھی, بردر سے نہیں. یہ ہمارے اور آپ کی غلطی ہے کہ ہم نے مشہور ان کو کیا جو اس لائق ہیں ہی نہیں, اس میدان کے ہیں ہی نہیں. یہ ساری چیزیں ہماری بے اصولی کی بنیاد پر ہے, لہٰذا ہم اصول کو جانیں. میری بات انتہائی ادھوری ہے اور انشاءاللہ یہ مضمون اگر میں یہاں رہا تو آئندہ ہفتہ یا آئندہ کسی ہفتے میں اس کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے اس کے راستوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کو اپنی طاقت کے مطابق کما حقہ ادا کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر. امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے, ویڈیو کو لائک کرے, ایک دوسرے کو شیئر ضرور کرے.